أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فبرأه الله مما قالوا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتوں سے پاک کیا. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کی طرح نہ ہو جائیں، یہ حکم دیا. اس آیت کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان موسیٰ حیا ستیرا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا اور پردہ پوش انسان تھے، بہت زیادہ شرم و حیا والے انسان تھے، اور اپنے ستر کا اس قدر زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ کبھی وہ لوگوں کے سامنے کپڑا نکالا نہیں کرتے، لوگوں نے کبھی ان کے جسم کے کسی حصے کو نہیں دیکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایک جماعت رہتی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں بناتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو باتوں کے ذریعے تکلیف دیا کرتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے کسی حصے کو ظاہر نہیں کیا کرتے، بڑی شرم و حیا والی زندگی گزارتے تھے، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیا. بعض لوگ کہا کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے جسے چھپانے کے لیے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو ظاہر نہیں کرتے. بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ میں کوئی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، اس وجہ سے موسیٰ اس بیماری کو چھپانے کے لیے جسم کو ظاہر نہیں کرتے. باتیں بہت زیادہ بنایا کرتے تھے. ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو راحت پہنچانے کے لیے اس طرح انتظام کیا کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے دور ایک ایسی جگہ غسل کرنے کے لیے گئے. تو غسل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے کو نکال کر ایک چٹان پر رکھ دیا اور غسل کرنے نکل پڑے. جب وہ غسل سے فارغ ہو کر چٹان کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چٹان چلنے لگا. وہ چٹان ادھر سے چلنے لگا
تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ برہنہ تھے، موسیٰ علیہ السلام چٹان کو پکارتے رہے، صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر مجھے کپڑا، میرا کپڑا مجھے دے دے، میرا کپڑا مجھے دے دے، یہاں تک کہ پتھر لڑکتے ہوئے، چٹان لڑکتے ہوئے ان لوگوں تک جہاں پہنچا جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں بنایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو عیب اور بیماری کا الزام لگایا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پاک اور کسی قسم کے عیب اس میں نہیں پایا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حیا اور شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کپڑے اور یا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ تم بھی اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اپنے نبی کو تکلیف نہ دو، تم بھی اپنے نبی کو تکلیف نہ دو جس طرح موسیٰ کے قوم والوں نے اپنے نبی کو تکلیف دیا۔ منافقین، یہودی، مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر الزام لگانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا، یہ مختلف قسم کی ایسی باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف ہوا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح کام کرنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت دی۔ جب آپ کی شادی زینب رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام وہیں بیٹھ کر گفتگو میں، بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دہ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان تھے اور انہیں چھوڑ کر اللہ کے رسول جا نہیں سکتے تھے۔ یہ بات اللہ کے رسول کو کچھ گراں گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو جب تک اللہ کے رسول تمہیں اپنے گھر میں دعوت نہ دیں اس وقت تک تم اللہ کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کے رسول آپ لوگوں کو دعوت دیں تو دعوت میں جیسے ہی شریک ہو، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے نکل جاؤ، باتوں میں مشغول، باتوں میں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بتایا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا، اور بعض صحابہ اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کر بات چیت میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اس آیت کو علماء کرام نے آیت الحجاب کا نام دیا۔ آیت الحجاب یعنی پردے کی آیت، 5 پردے کی آیت، یعنی 5 ہجری تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عورتیں مرد اس طرح مل جل کر رہتے ہیں، پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے رسول کے پاس مہمان بن کر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے مہمان مسلمان بھی بنتے ہیں، منافق قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس اچھی نیت والے بھی آتے ہیں، بری نیت والے بھی آتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، نہیں معلوم کس کی نگاہ کیسی ہے، کون کیا نیت لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا، فوراً وحی نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ادھر ہوا، فوراً وحی آئی کہ عمر نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق عمل کرو۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اجنبی مردوں سے پردہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے رائے رکھنے والے اور بہترین مشورہ دینے والے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میری رائے کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ نہیں وحی نازل کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو مقام ابراہیمی ہے اسے ہم مصلی نماز کی جگہ بنا لیں. یہ مشورہ انہوں نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ عمر جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے مشورے کے مطابق تم مقام ابراہیمی کو مصلی بنا لو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 رکعت طواف کی جو سنت نماز ادا کرتے ہیں مقام ابراہیمی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، فوراً وحی آئی. اس طرح کئی مشوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق وحی نازل کی. عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا کیا تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. اور وہ کتنے قوی ایمان والے تھے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو اس گلی سے شیطان بھی گزرتا نہیں، جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، سخت ایمان، مضبوط ایمان والے، اور اللہ کے لیے کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عمر سے مشورہ لیا کرتے تھے، عمر کی رائے قبول کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات بتاتے کہ صحابہ اکرام کو عمر رضی اللہ عنہ کی قربت کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قریب رہا کرتے تھے صحابہ اکرام کو اس کا اچھا علم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ خواب میں آپ دودھ پی رہے ہیں. اللہ کے رسول دودھ پینے کے بعد اس پیالے کو ابو بکر صدیق کے حوالے کیا. ابو بکر کچھ گھونٹ پیے اس کے بعد واپس کر دیے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پیالہ لے کر دودھ کے جو ہے بہت زیادہ گھونٹ پیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم میرے جانے کے بعد تمہاری خلافت، تمہاری عمر بہت زیادہ رہے گی. تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی وحی کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بیان کی ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کتنے سال تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال تھی. 10 سال تھی. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اسلام کے دائرے کو بہت دور تک پہنچایا، اسلام کی تعلیمات کو بہت دور تک پہنچانے کی کوشش کی. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عدل و انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب لوگوں کے لیے فیصلے کیے جاتے تھے. عدل، انصاف ان کے عہد خلافت میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. اللہ کے لیے کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے. جب اللہ کی بات آ جاتی تو کسی کو وہ اپنے سامنے نہیں رکھا کرتے تھے. ان کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خلافت سنبھالنے کا، لوگوں کو سلطنت، بادشاہ کیسے رہنا ہے یہ طریقہ انہوں نے سکھایا. عمر رضی اللہ عنہ بڑے امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، آخرت کا خوف ہمیشہ رکھنے والے تھے، آخرت کے لیے ہمیشہ کوشش اور تیاری میں رہا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں ان واقعات کو پڑھنے سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. اتنے بڑے صحابی، فضیلت والے صحابی ہونے کے باوجود آخرت کا ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں. خلیفہ بنائے جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ لوگوں کی نگرانی کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے رات میں اکیلے میں جایا کرتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے اور دیکھتے کہ میرے لوگ، میرے ماتحت جو لوگ جی رہے ہیں، کیا وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان تک پورا حق پہنچتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے جایا کرتے تھے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ
یہ نگرانی کے لیے نکلتے ہیں رات کے موقع پر، تو دور دیکھتے ہیں کہ ایک آگ نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے اور پریشانی کی وجہ سے کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، چلو ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہو تو ہم ان کی ضرورت مکمل کر کے آتے ہیں۔ جب یہ دونوں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں، جو بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر کہا ما بال هؤلاء الصبیہ یتباغون، کہ ان بچوں کا معاملہ کیا ہے، کہ کیوں اس طرح پریشان ہیں؟ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ وہ عورت ہانڈی چولہے میں رکھ کر جلا رہی تھی۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مخاطب ہو کے کہا یا اہل الضوء، یا اہل النار نہیں کہا، اے آگ والی نہیں کہا، بلکہ اے روشنی والی، یہ بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو بیوہ ہوں، اس کا باپ نہیں، ان اولاد ان بچوں کے باپ نہیں ہیں، اور یہ بچے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ بھوک سے بل بلا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ میں ان لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس ہانڈی میں پانی رکھ کر پکا رہی ہوں تاکہ یہ بچے اس انتظار میں سو جائیں اور میں اس پریشانی سے کسی طرح نکل جاؤں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے اور عمر کے درمیان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو اس دور صحرا میں ہے اور تمہاری خبر عمر کو کیسے پہنچے؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے حالات سے واقف بے خبر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے یہ بات سنتے ہیں فوراً وہاں سے مدینہ لوٹتے ہیں اور بیت المال پہنچ کر جو آٹا کی جو بوری ہوتی ہے، جو آٹا کی جو بوری ہوتی ہے، اٹھا کر اپنے پیٹھ پر رکھنے کا حکم دیتے ہیں اسلم سے، جو ان کا غلام تھا۔ اسلم سے کہتے ہیں کہ اس بوریا کو میرے پیٹھ پر لاد دو، آٹے کی اس تھیلی کو میرے پیٹھ پر ڈال دو۔ تو اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے، آپ کیوں بوجھ اٹھائیں گے؟ میں آپ کی جانب سے یہ بوجھ اٹھا کر وہاں تک پہنچ جاتا ہوں، آپ آرام سے میرا ساتھ آئیے۔ تو اس وقت کہتے ہیں اتحمل وزری عنی یوم القیامہ، کہ اسلم کیا تم کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے میرے گناہ رکھ دیں گے، میرے گناہوں کا بوجھ ہوگا، کیا تم اس وقت میرے گناہوں کو اٹھا سکتے ہو؟ اگر تم اس وقت میرے گناہوں کو نہیں اٹھا سکتے تو آج بھی اس بوجھ کو مجھے اٹھانے دو، کیونکہ اس عورت کی، اس بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں لے جاؤں گا اور میں اس عورت تک اس آٹے کو پہنچاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوریاں لے جاتے ہیں اور اس عورت تک پہنچاتے ہیں، اور اسی جگہ رک کر دیکھتے ہیں کہ عورت آٹا بناتی ہے اور سالن بنا کر بچوں کو کھلاتی ہے۔ جب بچے کھیلنے لگتے ہیں، بھوک ختم ہونے کے بعد بچوں کی حالت بدلتی ہے، تو اس وقت جب وہ حالت دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے کہ تم خلافت کے اور خلیفہ بننے کے لائق تم زیادہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہتر بات کہو، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح خلیفہ ہونے کے بعد امیر ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، اس کے باوجود آخرت کا خوف اس قدر زیادہ کہ سارا کام خود کیا کرتے تھے، لوگوں کا خیال بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے کہ جتنے ان کے ماتحت کام کیا کرتے تھے راستے ٹھیک بنانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے کہ عراق کے کسی گلی میں کوئی اونٹ پھسل جائے تو مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کل روز قیامت مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ تیری خلافت میں راستے ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے اونٹ پھسل کے گر گیا اور اسے جو تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے مجھے کل روز قیامت اللہ رب العزت سوال نہ کر دیں۔ تو سارے لوگوں کو حکم دیا کرتے کہ سارے حقوق لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑی مدت گزارنے کے بعد ان کے موت کا وقت جب آتا ہے، یہ وقت بھی بہت ہی ہمارے لیے عبرت کا وقت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، کافر تھا، اس کا نام ہے ابو لؤلؤ، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ۔ کسی معاملے میں اس کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں جو کہ حق رہتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کے دل میں بغض اور کینہ، دشمنی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کسی طرح عمر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ چھڑی لے کر نکلتے، راستے میں کوئی سوتے ہوئے یا نماز چھوڑ کر سو رہے تو ان کو جگا کر وہ مسجد کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ جب لوگوں کو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ مسجد پہنچے
لوگوں کو جگا دیا اور نماز کا وقت جیسے ہی ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں. محراب کے پیچھے یہ ابو لؤلؤ چھپا رہتا ہے. اس کے ساتھ ایک خنجر ہے جس میں وہ زہر بھر کر وہ خنجر اپنے ساتھ رکھتا ہے. جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھتے ہیں تو وہ محراب سے نکل کر عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں سخت وار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ سے جو ہے پیٹ کا بڑا حصہ کٹ جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ان کے پیچھے صف میں کھڑے رہتے ہیں انہیں آگے کر دیتے ہیں اور صف سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف نماز مختصر پڑھا کر ختم کر دیتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کس نے قتل کیا، مجھے کس نے وار کیا، کیا کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے؟ جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ پر وار کرنے والے، آپ کو قتل کرنے والے، آپ کو تکلیف دینے والے مسلمان نہیں کافر ہے، تو وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ میرے قتل کا بوجھ کسی مسلمان پر نہیں گیا. اس کے بعد ابو لؤلؤ 13 صحابہ اکرام کو زخمی کرتا ہے. جو بھی صحابی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو زخمی کرتے ہوئے جاتا ہے. اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں سے بچ نہیں سکتا تو وہ خود بھی جو ہے اپنی جان نکال دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا جاتا ہے، ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے جو بھی چیز دی جاتی تو وہ زخم سے نکل جاتی. لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ عنقریب شہید ہو جائیں گے. لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان کی تعریف بیان کرتے کہ عمر آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا، آپ کے اسلام کے بعد مسلمانوں کو قوت ملی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا مقام عطا کیا، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا اور آپ نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، آپ کے خیرات برکات بہت زیادہ ہیں. ان کی تعریف کرنے لگے. جو کوئی تعریف کرتا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے جو بات یہاں تم کہتے ہو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے سوال کریں گے تو کیا تم یہی گواہی دو گے؟ کیا تم جو اچھی گواہی آج یہاں میرے سامنے دے رہے ہو کیا یہی گواہی کل روز قیامت تم دے سکتے ہو؟ تو لوگ اس طرح آپ کو تسلی دینے آتے، خوشخبری دیا کرتے تھے. ایسے موقع پر ایک چھوٹا بچہ غلام بھی آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں. جیسے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنا کر واپس جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں ردوا علی الغلام، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اور کہتے ہیں کہ ارفع ثوبک، کہ بچے اپنے کپڑے کو اوپر کرو، ٹخنے سے نیچے نہ پہنو. فإنه أتقى لثوبك، کہ وہ اگر تم کپڑے کو ٹخنے سے اوپر پہنو گے تو تمہارا کپڑا صاف بھی رہے گا اور تمہارا رب تم سے راضی بھی رہیں گے. ٹخنے سے نیچے رہنے کی وجہ سے رب بھی ناراض ہوگا اور تمہارا کپڑا بھی گندا ہوگا. تو اس طرح لوگ آتے گئے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اذهب الى عائشہ، جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہو کہ عمر کی یہ آخری خواہش ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر میں سونا چاہتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں جگہ بنانا چاہتے تھے. جس حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اس کے بعد وہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور ان کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا. اور ایک جگہ تھی جہاں ایک قبر آ سکتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ وہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی. جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر تمہیں سلام کہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے بازو میں ان کے لیے خبر کے لیے جگہ دے دیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سن کر کہتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بات آ گئی، مطالبہ آ گیا تو میں عمر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے کہ عمر عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئی ہیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے پاس بازو میں جگہ ملنے والی ہے تو ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور اطمینان سے کہتے ہیں کہ جب میری روح نکل جائے تو دوبارہ جا کر ام المؤمنین عائشہ سے اجازت طلب کرنا کہ عمر یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں. اگر اس کے بعد وہ اجازت دے تو مجھے وہاں لٹا دینا، اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. تو اسی طرح جب ان کی روح چلے جاتی ہے تو لوگ اس طرح کرتے ہیں
کہ وہاں جا کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ اجازت دے دیتی ہیں. تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفن کر دیے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ بہت ہی قربانیوں والی تاریخ ہے. انہوں نے اسلام کے لیے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی. ان کی تاریخ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے رائے کے مطابق بہت سارے احکام نازل کیے ہیں. یہاں جو آیتیں ہم پڑھیں اس میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے پردے کا مشورہ انہوں نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل کر دی. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے ایمان والے، مضبوط ایمان والے، پختہ ایمان والے تھے. ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے پیغام ہیں. جب کبھی موقع ملے آپ لوگ بھی اللہ کے رسول کے اس صحابی کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح جو آیتیں آج پڑھی گئیں ان میں سے ایک اہم آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا. ایک صحابی سعد بن بشر اس طرح نام کے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول خاموش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وحی نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو صحابی آپ سے سوال کیے ہیں انہی جواب دیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں وہ درود پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلو، اللہ تعالیٰ خود حکم دے دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کی باری آئی، درود بھیجنے کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہمیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی بھیجو. عام حکام میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہ حکم دیا جاتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا حکم نازل ہوا تو پہلے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ فرشتے بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو. تو اس طرح اللہ کے رسول پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. وقت نہیں ہے آپ کہیں صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد. جو بھی درود کے جو بھی الفاظ وارد ہیں احادیث میں آئے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ایک مرتبہ جو آدمی پڑھے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بدلے 10 رحمتیں اللہ رب العزت اس کے لیے نازل کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجے گا، اللہ کے رسول نے اسے کیا بتایا کہ اس امت کا بخیل ہے. اس امت کا بخیل آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ میری امت کا بخیل آدمی ہے. اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی، اس آدمی کی ناک زمین میں مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، فضیلت والی نیکی ہے، ثواب کمانے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خاص فرشتوں کو اسی لیے بنائے ہیں. چند خاص فرشتوں کا کام یہی ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں. جیسے ہی کوئی آدمی درود بھیجے اس کے درود کو لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں. بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رکھ دیا ہے کہ ان کا کام فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجنے والوں کو تلاش کرنا اور ان کے درود لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنا. فرشتے اس کے لیے تیار ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں
اللہم صلی علی محمد کہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کوئی بھی درود پڑھیں, فرشتے ہمارے درود لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو سمجھنا ہے. جب کبھی ہم عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے روضے کے پاس پہنچو تو ہمارا سلام پہنچا دینا, ہمارا درود پہنچا دینا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں نظام پیدا کر دیا ہے کہ انسان زمین کے کسی بھی کونے میں ہو, زمین کے کسی بھی کنارے میں رہ کر اللہ کے رسول پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تیار بیٹھے ہیں, وہ جا کر پہنچاتے ہیں. ہم جا کر پہنچائیں, ہم گنہگار, ہم بھول سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم جب درود پیش کریں گے تو ہمارے یہاں سے سفر کے درمیان کئی ایام لگ سکتے ہیں. اسی لیے جب کبھی اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا ارادہ ہو فوراً آپ بھیج دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے فرشتوں کو تیار کر رکھے ہیں. اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن فضیلت والا دن ہے. جس طرح سال بھر میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے, اسی طرح ایام یعنی ہفتے میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ, کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو. جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, کہ جو درود جمعے کے دن پیش کرو گے وہ درود ڈائریکٹ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو جمعے کے دن درود زیادہ بھیجنا چاہیے بنسبت دوسرے دنوں کے. اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ درود ایک ایسا عمل ہے, ایسی نیکی ہے جو سال بھر مستحب ہے. اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں. جیسے نماز کے لیے دن میں 3 یا 5 وقت جو ہے مکروہ وقت ہے, اس میں نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. درود کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں, ہر وقت مستحب ہے. آپ چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ہر جگہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں. درود ہر وقت پڑھنا مستحب ہے. اور کہا کہ جمعے کے دن یہ مستحب اور اس میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے جو بہت سارے حقوق ہم پر آتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. درود کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجا کرو. تو اس طرح درود بھیجنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے. آپ جب کبھی موقع ملے آپ بھیجتے رہیں. تو اس طرح یہ چند آیتیں ہیں, چند واقعات ہیں, چند قصے ہیں. یہ آج کی جو تراویح میں پڑھی گئی چند قصے ہیں. انشاءاللہ اور بھی قصے ہیں کل کے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں. یہ آج کی رات طاق رات ہے, سحر تک یعنی فجر کی اذان تک یہ وقت ہے, بڑا طویل وقت ہے. اب اگر کوئی آدمی ایک نیکی میں لگے رہے تو ہو سکتا ہے اسے سستی آ جائے یا اسے بور ہو جائے. تو اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ ایسی راتوں میں, فضیلت والی راتوں میں انسان کو چاہیے کہ مختلف قسم کی عبادتوں کو جمع کر لے. نماز, تلاوت, ذکر و اذکار, صدقہ و خیرات اور واعظ و نصیحت, جو نیکیاں ہو سکتے ہیں سب جمع کرنے کی کوشش کریں. اگر درمیان میں کوئی سستی یا کسی طرح کے خلل کا ڈر ہو تو آرام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اب ہماری مسجد میں 1:30 بجے قیام اللیل کے لیے انتظام ہے. 1:30 بجے تک اگر آپ لوگ نماز کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں, کھا پی کر کچھ آرام کر کے, تو یہ بھی بہتر ہے. اگر کوئی آدمی اگر پہلے سے تیاری کر چکے ہیں تو ذکر میں لگے رہیں, تلاوت میں لگے رہیں, دعاؤں میں لگے رہیں. اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ آج کی رات بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں, ایسے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہتر فیصلے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں, بڑا قیمتی وقت ہے, بہت ہی اہم لمحات ہیں. فرصت جانیے, اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملا ہے. اس انعام کو ضائع کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے, کسی بھی عقل مند کے لیے جائز نہیں, مناسب نہیں ہے کہ جب کوئی انعام ملتا ہے, تحفہ ملتا ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس انعام کی حفاظت یہ ہے کہ ہم سحر تک یعنی فجر کے اذان تک عبادت میں, نیکیوں میں لگے رہیں. جو بھی اللہ کو راضی کرنے کا کوئی بھی طریقہ آپ کو معلوم ہے, ہر طریقے کو اختیار کریں. اللہ رب العزت کی رحمتیں, برکتیں تیار ہیں. اگر ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. اپنے وقت کو بہتر جان کر, غنیمت جان کر اور عبادات میں, نیکیوں میں صرف کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار
اس رات کو اور آنے والے بقیہ دنوں کو بھی ہمیں اچھی طرح عبادتوں میں لگانے صرف کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم جو بھی نیکی انجام دیں انہیں اپنے شرف سے فضل سے قبولیت عطا فرمائے. پروردگار ہم تمام کو ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے اور ہر برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.